کا ٹیکہ معیشت کو لگا دیتے. اب سوچئے کہ وزیر اعظم صاحب کی جو مقبولیت جو اتنی تیزی سے گری ہے قیمتوں کی وجہ سے وہ بھی کچھ بہتر ہونے شروع ہو جاتی. سپائرلنگ ایفیکٹ آتا ہے پوری اکانومی میں اگر آپ اس سے کرتے ہیں, معیشت کا انجن چل پڑتا اور جو ان امپلائمنٹ اور سطح غربت سے نیچے لوگ جا رہے ہیں ان کو ریلیف مل سکتا تھا. دیکھیے آٹا آپ اٹھاتے ہیں فیکٹری سے شہر پہ لاتے ہیں, اگر ڈیزل کی قیمت کم ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ آٹے کی قیمت کم ہو جاتی, چینی کی قیمت کم ہو جاتی. آپ سبزیاں اٹھاتے ہیں فارم سے شہر تک لے کے آتے ہیں, اگر 127 روپے کا ڈیزل ہے اور وزیر اعظم صاحب 100 روپے میں کر دیں تو پھر آپ کی سبزیوں میں وہ والا کمپوننٹ کم ہو جائے. تو ایک آئیڈیا کچھ حکومتی وزراء بھی وزیر اعظم کو دے رہے تھے کہ جتنی سبسڈی ہم جتنے ریلیف ہم BISP میں دے رہے ہیں 200 بلین اگر پیٹرول کی قیمتوں میں ڈال دیں گے تو اللہ کی طرف سے انہیں تحفہ آ گیا ہے, تو یہ کر سکتے تھے اس پہ لیکن کیا نہیں. دیکھیے 200 ارب کا پیٹرولیم لیوی انہوں نے پہلے ایسٹیمیٹ کیا تھا, وہ لے گئے ہیں 300 ارب پہ, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک منی بجٹ آپ کے سامنے آیا. اس کو نام ہم منی بجٹ کا نہیں دے رہے, لیکن آپ کے اور میرے اوپر تقریباً 84 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز جو ہیں پیٹرول کی مد میں لے لیے گئے. اب وہ یہ دیز آر ریگریسو ٹیکسز. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کی انکم گرتی جاتی ہے آپ کے اوپر ٹیکس کا بوجھ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہاں پہ تو وہ ریورس رابن ہوڈ, ہم چھوٹے تھے رابن ہوڈ کی کہانی سنتے تھے کہ وہ امیروں سے پیسہ لے کے غریبوں پہ بانٹتا ہے, تو یہاں حکومت کیا کر رہی ہے کہ غریبوں سے پیسہ لے کے تو امیروں کی جیب میں ڈال رہی. تو یہ ریگریسو ٹیکس نہیں ہونا ہے. دیکھیے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پیٹرول پر 35%, ڈیزل پر 42%, لائٹ ڈیزل آئل پر 21% اور مٹی کے تیل پر 28% ٹیکس لیا جا رہا ہے. اور یہ ٹیکس پیٹرولیم لیوی, GST اور کسٹم ڈیوٹی کی مد میں وصول کیا جا رہا ہے. تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے وہ مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ قرار دیا جاتا ہے. یعنی جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے, اشیاء کی نقل و حمل کے لیے جو گاڑیاں بڑی ٹرانسپورٹ جو استعمال ہوتی ہے ان میں ڈیزل سر فہرست ہے, اور سب سے زیادہ ٹیکس یعنی 42% ڈیزل میں وصول کیا جا رہا ہے. یعنی ڈیزل کی قیمت اس وقت 122-23 روپے ہے, تو اس میں سے 51 روپے یا 52 روپے ٹیکس کی صورت میں وصول کیے جا رہے ہیں. پیٹرول میں سے 39 روپے حکومتی خزانے میں جا رہے ہیں. تو عالمی منڈی میں پیٹرول کی فی بیرل قیمتوں میں 20 سے $25 کمی ہوئی ہے, لیکن عوام کو جو ریلیف دیا گیا ہے وہ آٹے میں نمک برابر ہے. تو حکومت سب سے زیادہ انڈائریکٹ ٹیکس پیٹرولیم مصنوعات سے حاصل کرتی ہے. تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اثر ہر چیز پر پڑتا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں خاص کر جب پیٹرول ویریٹ کرتا ہے وہاں پر یہ ایک نفسیاتی بینچ مارک کی حیثیت اختیار کر چکا ہے. ایسی اشیاء جن کا پیٹرولیم مصنوعات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کی بھی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. تو اگر حکومت مہنگائی میں کمی کرنا چاہتی تو اس سے اچھا موقع بالکل کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں توازن پیدا کرتی یا اس پر سبسڈی بڑھا دیتی. لیکن بدقسمتی سے اس حکومت کے پاس نہیں بلکہ جو اس سے پچھلی حکومتیں تھیں کسی کے پاس بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کو عوام تک منتقل کرنے کا کوئی میکینزم ہی نہیں ہے. بس اللہ توکل چل رہا ہے اور ایسے ہی چلتے رہنے میں عافیت سمجھی جا رہی ہے.